چیز کے وہ ہے سماجی نظام. اس کے اوپر دوسری رضائی ہے معاشی نظام اور سب سے اوپر ہے نظائی سیاسی نظام. اب ان تینوں نظاموں کا جائزہ لیجیے اور اس کے لیے چونکہ ہم اوپر سے چل رہے ہیں، پہلے ہم نے امریکہ کی بات کی ہے اور اب سیاسی نظام. پچھلی 2-3 صدیوں کے اندر جو نظام بڑھا، یورپ سے شروع ہوا، پوری دنیا میں پھیل گیا اور آج گویا کہ وہ موضوع ہے، اصل موضوع ہے، ایکسپٹڈ فیکٹ ہے پوری دنیا کے اندر، وہ ہے سیکولرزم. اور سیکولرزم کے معنی کیا ہے؟ انسان کے اجتماعی معاملات میں کسی مذہب کا کوئی دخل نہیں. مذہب صرف انفرادی معاملے کا نام ہے، اس میں ہر انسان آزاد ہے، لیکن اس کے 3 چیزیں ہیں صرف، چوتھی چیز اس میں شامل نہیں ہے. عقائد، کوئی ایک خدا کو مانے، 100 کو مانے، کسی کو نہ مانے، اسے آزادی ہے. عبادات، وہ ایک انسین خدا کی عبادت کرے یا پتھر کے بتوں کی عبادت کرے یا پیپل کے درخت کی عبادت کرے یا سانپ کی عبادت کرے یا انسان کے آلہائے تناسل کی عبادت کرے، یہ بھی ہے ہندوؤں کے اندر. سورج کی کرے، چاند کی کرے، ستاروں کی کرے، کھلی آزادی ہے. پوجو جسے پوجنا چاہتے ہو اور جو بھی موڈز آف ورشپ تم رکھنا چاہو، تمہیں آزادی ہے. قانون میں، سیاسی نظام میں، قانون سازی کے عمل میں کسی مذہب کا کوئی دخل نہیں ہوگا. گویا کہ انسان کی اجتماعی زندگی سے اللہ کو نکال دیا گیا. ہماری پارلیمنٹ سے تمہارا کوئی سروکار نہیں. گو اینڈ لیو ان دی ماسکس، سینیگاگس، چرچز، مندرز، جہاں چاہو جاؤ، ہمارے پارلیمنٹ سے تمہارا کوئی سروکار نہیں. ہماری مارکیٹ پلیس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں. ہمارے سماجی نظام سے بھی تمہارا کوئی سروکار نہیں. یہ ہم خود بنائیں گے. وی آر اوور سیلز سوورن. ہم حاکم ہیں. عوامی حاکمیت کے اصول پر ہم قانون سازی کریں گے، انتخابات کریں گے. انتخابات کے نتیجے میں جو بھی پارلیمنٹ یا کوئی بھی آپ اس کو نام دے دیں، کانگریس کہہ دیں، کچھ بھی کہیں، وہ قانون بنائے گی اکثریت کے ساتھ. وہ چاہے شراب پینے کی اجازت دے، چاہے بین کر دے، اس کا اختیار ہے. لیکن یہ بیننگ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ کسی مذہب میں وہ بینڈ ہے. وہ ہم جنس شادیاں اجازت دے، اسے اختیار ہے. مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی، اسے اجازت ہے. وہ قانون بنا سکتی. گویا کہ پورے سیاسی نظام سے، اجتماعی نظام سے اللہ کو بے دخل کر دیا گیا. کسی آسمانی ہدایت کا کوئی سروکار نہیں، کسی خدائی قانون کا کوئی اعتبار نہیں. بس اس کی تلاوت کر لیں، کتابیں پڑھ لیں. سکھ جو ہے گرو گرنتھ صاحب پڑھ لیں، مسلمان قرآن پڑھتے رہیں، ہندو وید پڑھتے رہیں، رامائن بھگوت گیتا پڑھتے رہیں. وہ صرف اپنے مندروں کے اندر، اپنی مساجد کے اندر وہ تراویح میں پورا قرآن پڑھ لیں مہینے میں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اٹس دیئر چوائس. یہ نظام ہے جو آج پوری دنیا کو پورے طور سے اپنی گرفت میں لے چکا ہے. اس سے نیچے آئیے تو دوسری رضائی جو ہے وہ ہے معاشی نظام. پوری دنیا میں معاشی نظام اس وقت انٹرسٹ بیس کیپٹلزم کی بنیاد پر ہے. سود پر مبنی کیپٹلسٹ سسٹم، سرمایہ دارانہ نظام،
جس میں اصل طاقت، اصل حق سرمایہ کو حاصل ہے، لیبر کو نہیں. اور سرمایہ از خود بھی بغیر کسی محنت کے کمائی کر سکتا ہے. آپ بینک میں روپیہ رکھ دیں، سود لیتے رہیں، آپ کی کسی محنت کو کوئی دخل نہیں ہے. کہیں سے ایک مرتبہ ڈاکہ ڈال کر، غبن کر کے، کچھ اور کر کے آپ ایک دفعہ سائزیبل رقم رکھ دیں بینک میں، اب ہر مہینے آپ کو ملتا رہے، کھاتے رہے، آپ کی کسی محنت کی ضرورت نہیں، کسی بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں. پھر اس کی ایک اور چھوٹی بہن آئی اور وہ ہے جوا، اسپیکولیشن. ایک تیسری بہن آئی انشورنس. انشورنس بھی اصل میں کیپٹلزم کے تحفظ کا ذریعہ ہے. آپ نے کارخانہ لگایا ہے، چاہے ماچس فیکٹری لگائی ہے، آپ کے 10 کروڑ روپیہ اس میں لگ گیا ہے. اب اس ماچس فیکٹری کے لیے آفات جو ہیں زمینی آسمانی آ سکتے ہیں. آگ لگ جائے، شاہدرہ کے اندر ماچس فیکٹری ہے، ایسا سیلاب آئے کہ بہا کے لے جائے. اس صورت میں سرمایہ دار کا جو نقصان ہوگا اس کو بھی جو کنزیومر ہے ماچس والا وہ ادا کرے گا. وہ اسے انشور کرائیں گے اور انشورنس پر جو انہیں دینے پڑیں گے ہر مہینے یا ہر سال پیسے، وہ اپنی ماچس کی کاسٹ میں ڈال دیں گے. لہذا ہر کنزیومر جو ایک ماچس خرید رہا ہے اس ماچس کی کاسٹ کے ساتھ ساتھ اس کیپٹلسٹ کی کہ فیوچر کی حفاظت کے بھی پیسے خود دے رہا ہے. یہ تین جو ہیں مل کر ایک معاشی نظام بنتے ہیں. اس معاشی نظام کے خلاف ایک بغاوت ہوئی تھی اور وہ کمیونزم کا نظام تھا. کمیونزم میں انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا. انفرادی ملکیت ہی نہیں تو انٹرسٹ کائے پر ہوگا؟ آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں تو کس چیز پر انٹرسٹ ہوگا؟ سب ہر چیز جو ہے وہ تو قوم کی ملکیت ہے. آپ کام کریں، ویج لیں، کھانے کا آپ کا بندوبست ہوگا، یہ حکومت کے ذمے ہے. لیکن اس سے آگے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کوئی جماعت بنائیں، کوئی ایجیٹیشن کریں، کوئی اپنی ویجز بڑھانے کے لیے جدوجہد کریں. نتھنگ آف دی سارٹ. اس نظام میں چونکہ غیر فطری انتہا پسندی تھی، یہ چل نہیں سکا زیادہ دیر تک. اب اس کی موت واقع ہو چکی ہے. یہ ایک ہی